آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہر انسان کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے۔ زندگی میں یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتی؟ کبھی راستے بند، کبھی لوگ بچھڑ جاتے ہیں، آخر کیوں؟ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں کچھ گہری باتیں، کچھ روحانی اقوال اور زندگی کے تجربات شامل ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی روشنی میں تقدیر کو سمجھیں۔ جی بالکل، اور یہ جو واقعات ہیں نا زندگی کے، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہو جاتے، اتفاق نہیں ہے۔ ماخذ یہی بتاتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، وہ فیصلہ جو بہت پہلے، تخلیق سے بھی پہلے لکھا جا چکا تھا۔ یہاں تک کہ یہ خیال بھی ملتا ہے کہ انسان کی سانسیں تک گنی ہوئی ہیں پہلے سے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، یعنی اللہ کا حکم تو ایک طے شدہ اندازہ ہے۔ مجھے یہ سوچ کر نا تھوڑی حیرانی ہوتی ہے۔ ایک طرف ہم ہیں، اپنی کوشش، اپنی پلاننگ، اور دوسری طرف یہ کہ سب لکھا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے ساتھ ساتھ؟ ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے اور اکثر لوگ یہی الجھتے ہیں۔ دیکھیے، تقدیر کا مطلب نا ذرائع کے مطابق بے بسی یا مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا ایمان ہے، یقین ہے، اس بات پر بھروسہ کہ جو ہوا وہ بہتر تھا، شاید ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے، اور جو ہو رہا ہے وہ آنے والے وقت کے لیے ہماری تیاری ہے۔ اچھا، یعنی یہ سمجھنا کہ اگر کوئی دروازہ بند ہوا ہے تو شاید وہ راستہ ٹھیک نہیں تھا ہمارے لیے۔ کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کبھی خواب توڑتا ہے تاکہ ہمیں جگا سکے، کبھی ہاتھ خالی کر دیتا ہے تاکہ ہم دعا کے لیے اٹھا سکیں۔ بالکل صحیح، یہی زاویہ ہے۔ تبھی تو کہا گیا کہ یہ جو مشکلیں آتی ہیں یہ سزا نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ ایک جگہ بہت خوبصورت بات لکھی تھی کہ اللہ جب آزماتا ہے نا تو وہ سزا نہیں دے رہا ہوتا، وہ آپ کو بنا رہا ہوتا ہے، جیسے سونا آگ میں تپتا ہے۔ اللہ بنا رہا ہوتا ہے، یہ تو پرسپیکٹیو ہی بدل دیتا ہے پورا۔ گرنے میں، ٹوٹنے میں بھی حکمت۔ جی ہاں، اور یہ حکمت نا عدل کے ساتھ ہے۔ تقدیر صرف لکھی نہیں گئی، وہ انصاف کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ انصاف کے ساتھ یعنی جو کھو گیا ممکن ہے وہ ہمارے حق میں تھا ہی نہیں، یا اس کا جانا ہی بہتر تھا، اور جو نہیں ملا شاید ہم تیار نہ تھے ابھی، یا کچھ اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بہتر ملنا تھا۔ یہ بات تو دل کو لگتی ہے، بہت تسلی ہے۔ جی، ایک بزرگ کا قول ہے، وہ اس ساری بحث کا نچوڑ ہے، سمجھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی ہے وہ سکون میں ہے۔ سبحان اللہ، سکون میں؟ ہاں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس نے یہ سب لکھا ہے وہ اس سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ غلط کیسے کر